اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولادت مولا علی علیہ السلام۔ خانہ کعبہ ایک قدیم ترین عبادت گاہ ہے جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی۔ اس کا ایک ایک پتھر برکت و سعادت کا سرچشمہ اور عزت و حرمت کا مرکز و محور ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو محترم گھر قرار دیا ہے۔ خانہ کعبہ کی عزت و حرمت دائمی اور ابدی ہے، جو نہ پہلے زمانہ وقت کی پابند تھی اور نہ اب ہے، بلکہ روز تعمیر سے اسے بلند ترین عظمت اور غیر معمولی مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، جس کا اظہار مختلف اسلامی عبادات کے ذریعے ہوتا رہتا ہے۔ چاہے وہ مشرق کا باشندہ ہو یا مغرب کا، عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا، جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوگا اسے ہی عبادت کی مرکزی سمت قرار دے گا، اور اس کے گرد چکر لگانا، طواف کرنا حج کا ایک بڑا رکن اور اس کی عظمت و تقدیس کا ایک مظاہرہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام اسی متبرک و باعظمت گھر میں روز جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کسی اتفاقی حادثہ کے بجائے مشیت ازدی کی کارفرمائی کا نتیجہ تھی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ اور بنی ہاشم و بنی اعضاء کے چند افراد خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ابھی ایک آدھ لمحہ گزرا تھا کہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے، اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے مضطرب نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو اس باعزت گھر، اس گھر کے معمار اور اس مولود کے صدقے میں جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل حل کر اور اس کی ولادت کو میرے لیے آسان کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مولود تیرے جلال و عظمت کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے، اور تو ضرور میری مشکل آسان کر دے گا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد اس دعا سے فارغ ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ کعبہ کی عقبی دیوار شق ہوئی اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اس نئے در کے اندر داخل ہو گئیں، اور دیوار کعبہ شگافتہ ہونے کے بعد پھر اپنی اصل حالت پر پلٹ آئی۔ اس ولادت کے 3 دن بعد تک فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں رہیں۔ اگر یہ اتفاقی حادثہ ہوتا تو نہ دیوار کعبہ شق ہوتی، نہ فاطمہ بنت اسد دیوار کے شگاف سے اندر داخل ہوتی۔ یہ غیبی طاقت کا ہی کرشمہ اور قدرت کی کارفرمائی کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کی صحت کو علماء شیعہ کے علاوہ علماء اہل سنت نے بھی تسلیم کیا ہے۔ چوتھے دن جب بی بی مولود کو گود میں لیے ہوئے باہر آئیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو منتظر و چشم براہ تھے، آگے بڑھے اور اپنے محسن و مربی چچا کے لخت جگر کو ہاتھوں میں لیا اور سینے سے لگایا۔ بچے نے خوشبوئے نبوت سونگھ کر آنکھیں کھول دیں اور سب سے پہلے جمال حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آنکھوں کو روشن کیا۔ پیغمبر نے اپنی زبان مولود کے منہ میں دے کر آب وحی سے چمن امامت کی آبیاری کی۔ زبان پیغمبر نے گواہی دی کہ اس نے مجھے پہلی نگاہ کے لیے منتخب کیا اور میں نے اسے علم کے لیے منتخب کیا۔ مولا علی کو خانہ کعبہ سے کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسیل کعبہ فرمایا ہے۔ انہی کے آباء و اجداد نے اسے تعمیر کیا اور وہی ہمیشہ اس کے پاسبان و نگہبان رہے اور طاغوتی طاقتوں کے دست برد سے بچاتے رہے۔ مولا علی کے ہاتھوں نے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر بلند ہو کر اس کی تطہیر کی اور ایک ایک بت کو توڑ پھوڑ کر باہر پھینکا۔ اس طرح ان کی ولادت کعبہ کی طہارت کی تمہید بن گئی۔